امسك هذا قمر سيدنا النبي قمر لنا أن نكرمكم بل أن نكرم أنفسنا. بارك الله في دار الإتقان، بارك الله في المصلين، بارك الله في المحفظين. محمود سلامة أبو يوسف فليتفضل على بركة الله. بارك الله فيك. يواصلون الليل والنهار لخدمتكم وخدمة هذا المركز وخدمة معجزات حسية من عصا موسى وإحياء الموتى وناقة صالح. لا جاء هذا القرآن ليكون منارة للعالمين. الحمد لله الخالق المالك الحاكم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو ویڈیو آپ نے اسکرین پر دیکھی یہ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی ہے کہ جن کو اسرائیل جیسے ظالم اور مجرم حیوان صفت انسانوں نے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا، ان کے گھروں پر ان کے زمینوں کو ہڑپ کر لیا، ان پر قبضہ کر لیا، ان کے گھروں کو ان کے اوپر اس طرح گرا دیا کہ گھروں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سسک سسک کر کے کرہ کرہ کر کے ان کی جانیں نکل رہی ہے۔ اور جو وہاں سے پناہ لے کر کے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا وہ رفح بارڈر میں آ کر کے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں نہ خیمے کا انتظام ہے، جہاں نہ چھاؤں کا انتظام ہے، نہ دھوپ سے بچنے کا انتظام ہے، کھلے آسمان تلے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جہاں نہ ان کو دوائیں مل رہی ہے نہ غذائیں مل رہی ہے۔ لیکن اس کے ان ساری چیزوں کے باوجود نہ ان پر کوئی دہشت ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اور وہ بے خوف و خطر قرآن کریم کی تقریب منعقد کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ انہوں نے جاری کر رکھا ہے۔ یہ ویڈیو رفح بارڈر کی ہے کہ جہاں پر کچھ طلباء اور کچھ طالبات جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اس کی خوشی میں فلسطین کے ان مسلمانوں نے یہ تقریب منعقد کی۔ ظاہر ہے کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسا لگاؤ ہے، ان کو کیسی قرآن کریم سے الفت اور محبت ہے کہ نہ ان کو گھر کی فکر ہے، نہ دشمنوں کا خوف ہے، نہ ان کو کوئی رنج و غم ہے، بے خوف و خطر قرآن کریم کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا رہے ہیں، بچیوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اسی وابستگی نے ان کو ایسی طاقت، جرأت اور ہمت عطا کر رکھی ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں سد سکندری کی طرح حائل ہے، اور دشمن کو انہوں نے مجبور کر دیا، دشمن کو انہوں نے تھکا دیا اور دشمن کو انہوں نے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق عطا فرمائے، آمین۔